بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و فضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ دو تین چیزیں اولاً ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کل یہ دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے نا، 9 ربیع الاول 571 عیسوی آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ عام الفیل، ہاتھی والوں کا جب واقعہ پیش آیا اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کی پیدائش سے متعلق کچھ جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے تھے کہ ایران کی آگ بجھ گئی، فلاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مختون پیدا ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام سر آسمان کی طرف کیے ہوئے تھے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہم نے کل دیکھی تھیں۔ اور اسی طرح 2 عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ایک سویبہ جو کہ ابو جہل کی لونڈی تھی، اور دوسری حلیمہ سعدیہ۔ تو ان دونوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور پھر حلیمہ سعدیہ کا مکہ مکرمہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا، یہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ کون سا واقعہ؟ شق صدر، ماشاءاللہ۔ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا کہ فرشتوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھلا، اور پھر دوبارہ سینے میں رکھ کر اس کو سل دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے جو اس وقت پیش ہے جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ آپ لوگ عمر یاد رکھیں، مرحلہ وار تو آٹومیٹک واقعات یاد رہیں گے، کس عمر میں نبی کے کس عمر میں کیا واقعہ پیش آیا، یہ اگر ذہن میں رہے 2 سال میں کیا ہوا، 4 سال میں، 6 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، تو پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ تو 4 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئی، بہت گھبرا گئی۔ اس کے بعد ایک طرح کی بے چینی ان کے اندر شروع ہو گئی۔ بالآخر اسی سال میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے حوالے کر دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ آمینہ کے پاس چلے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 5 سال کی عمر میں، 4تھے سال یہ واقعہ پیش آیا، چند مہینے مزید آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، پھر اس کے بعد جب 5واں سال شروع ہوا تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ آمینہ کے گھر پہنچے 5ویں سال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ اپنی والدہ محترمہ آنے کا واقعہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کے نبی آپ کی والدہ کے پاس آئے تو مشکل سے 1 سال یا 1.5 سال آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کی والدہ اپنی ننیالی رشتہ دار بنی عدی بن نجار کے یہاں رشتہ داروں کے پاس گئی۔ جب وہاں سے واپس آ رہی تھی، مکہ مکرمہ جب واپس آ رہی تھی تو اسی اثنا مقام ابوا میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب اس وقت آپ علیہ السلام اس کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ بمشکل آپ 1 سال آپ کی والدہ کے پاس رہے،
5 سال میں آپ ان کے پاس آئے تو 6 سال جب مکمل ہو گئے تو آپ کی والدہ آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا مقام ابوا کے اندر. تو یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا, بڑی تکلیف کی بات تھی. تو اب گویا آپ دو طرف سے بھی یتیم ہو گئے, یتیم الاب و یتیم الام. باپ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا, اب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس وقت آپ 6 سال کے تھے. تو یہ بڑے, اس میں بھی مفسرین علماء کرام کہتے ہیں بڑی حکمت کی, اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت تھی کہ بچپن ہی میں آپ کو یتیم بنایا جائے. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں بچے جو یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر ایک طرح کی خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے, سیلف کانفیڈنس ان کے اندر آ جاتا ہے کہ اب دنیا کے اندر جو کچھ کرنا ہے ہمیں خود اپنے بل بوتے پر کرنا ہے, ہمارے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے, جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. جب بچہ یتیمی کی حالت میں ماں باپ کی جدائیگی کو برداشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے مسائل کو فیس کر لے جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی, اس لیے کہ نبوت کے بعد جو مسائل آنے والے تھے, جو پریشانیاں آنے والی تھیں, اس کے لیے ابھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ آپ میں بچپن ہی سے تحمل اور برداشت کی قوت پیدا ہو جائے, مسائل کو فیس کرنے کی عادت آپ کو پڑ جائے. تو یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بچپن میں جب بچے یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں تو ایک طرح کی خود اعتمادی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے مسائل وہ حل کر لے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتے ہیں. اس کے برعکس جن بچوں کو بڑی ناز و نعمت میں پالا جائے, نزاکتوں میں پالا جائے, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں, دنیا کے مختلف موڑ پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمت شکست ہو جاتے ہیں, کم ہمت ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ بچپن سے انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی, کوئی مصیبت انہوں نے جھیلی نہیں ہے. تو یہ تمام مسائل کی وجہ سے وہ ناز و نعمتوں میں پلنے کی وجہ سے نزاکت ان کے اندر آ جاتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہاں پر باپ کے سائے عاطفت سے بھی محروم ہو گئے اور والدہ کے سائے شفقت سے بھی محروم ہو گئے. اس وقت آپ کی عمر 6 سال کی تھی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت آپ کے چچا عبد المطلب نے کی. آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی اور آپ اپنے دادا کے پاس بمشکل 2 سال رہے تھے. جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی, جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو اس وقت یہ سہارا بھی آپ سے چھن گیا. یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کی 82 ایئرس کی عمر میں وفات ہو گئی, 80 پر 2 سال کی عمر میں ان کی بھی وفات ہو گئی. تو ایک کے بعد دیگرے محبت کرنے والے آپ سے جدا ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف میں رہے بڑے عرصے تک. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے عبد المطلب, تو انہوں نے آپ کی مکمل کفالت جو ہے اپنے ایک بیٹے ابو طالب کے ذمے کی. ابو طالب جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے سگے, اور تا عمر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہمت افزائی کی, بڑے لاڑ و پیار میں آپ کو پالا اور ہر طرح کی خوشی جو وہ دے سکتے تھے ہر طرح کی خوشی انہوں نے دی. اور یہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو یہاں تک کہ جہاں کہیں اگر وہ سفر کے لیے بھی نکلتے ہیں تو سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, چاہے وہ اندرون ملک سفر ہو یا بیرون ملک سفر ہو, اس سفر میں آپ کو ساتھ رکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہیں اور اسی زمانے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جفا کشی کی عادت پیدا ہوئی. جفا کشی, محنت مزدوری کرنے کی صفت آپ کے اندر آ گئی. اسی عمر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں مکہ والیوں کی بکریاں کچھ پیسوں کے لیے چرایا کرتے تھے اور وہ مال لا کر اپنے چچا ابو طالب کو دیا کرتے تھے. تو اس کے تعلق سے بھی مفسرین کہتے ہیں بکریاں چرانے میں بھی یہ بڑی حکمت ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ما من نبی الا وقد رعاها, جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں. اس کی وجہ سے آدمی کے اندر قیادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ بکریوں کے ریوڑ کو بحفاظت لے کر چلنا, ان کو سنبھالنا, یہ جو آدمی کر لیتا ہے وہ اپنے قوم اور معاشرے کو بھی سنبھال سکتا ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر اپنے چچا ابو طالب کو دیا کرتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس طرح گزر ہو رہی تھی. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب جب باہر کا بھی سفر کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. اس کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے. جب آپ ملک شام کی طرف سے نکلے, آپ کے چچا ابو طالب ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکل رہے تھے تو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے لیا, اپنے بھتیجے کو بھی انہوں نے ساتھ لیا. اس وقت آپ کی عمر 9 سال یا 12 سال تھی. بعض روایتوں میں 9 سال, بعض روایتوں میں 10 سال اور بعض روایتوں میں 12 سال تھی. ٹھیک ہے, 8 سال کی عمر میں تو آپ کے دادا عبد المطلب کا واقعہ پیش آیا وفات کا. پھر اس کے بعد 2 سال 3 سال جو ہے آپ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے اپنے چچا کے پاس. جب آپ کی عمر 10 سال یا 12 سال کی ہوئی تو ملک شام کی طرف آپ کوچ کر گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. وہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آیا جو کہ بڑا مشہور ہے بحیرہ راہب کا, جو کہ مشہور بحیرہ راہب کہتے ہیں, بحیرہ راہب کے نام سے, جبکہ اس کا صحیح پروننسیشن جو ہے بحیرہ راہب ہے. تو بحیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے لیے نکلے. ساتھ میں قریش کے کچھ بزرگ بھی تھے, تجارت کی غرض سے نکلے. تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پر ایک یہودی عالم رہتا تھا, یہودی عالم جس کا نام بحیرہ تھا, بحیرہ راہب تھا. جب آپ نے ان کے پاس پڑاؤ ڈالا تو آپ کا تعارف ہوا اور کچھ چیزیں اس نے دیکھی. بحیرہ راہب نے, چونکہ عالم تھا, اب اس کو انبیاء کی نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں وہ جانتا تھا, انبیاء کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ جانتا تھا. اور اس نے تورات میں پڑھ رکھا تھا ایک نبی آئے گا, اس کی فلاں فلاں صفات ہوگی, خاتمہ نبوت اس کے اوپر ہوگا, نام محمد احمد ہوگا اور جزیرہ عرب سے ہے. یہ تمام چیزیں وہ جانتا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عمر ابھی بمشکل 12 سال تھی. تو اس نے فوراً پہچان لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے آپ کے چچا ابو طالب سے کہا, بالکل صحیح روایت ہے ترمذی شریف کی, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہا بحیرہ راہب نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا, ھذا سید العالمین, ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین, یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. اس نے کہا, پیشن گوئی کی کہ یہ تمام عالمین کا سردار ہے, یہ رب العالمین کا رسول ہے, اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین اس بچے کو بنائے گا. آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات اس نے کہی. تو قریش کے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے یہ جو اس طرح کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا, فقال له اشیاخ من قریش ما علمک, تم کس بیس پر یہ بات کہہ رہے ہو, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا, انکم حین اشرکتم من العقبۃ لم یبق شجرا ولا حجرا الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. کچھ صفات اس نے بیان کیے. کہا کہ جب تم آ رہے تھے, گھاٹی سے نکل رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ شجر و حجر, درخت اور پتھر جو ہے اس کے سامنے بار بار جھکے جا رہے ہیں. یہ معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے. اس کے بعد بعض چیزیں اس نے بتائی. سب سے پہلے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر, دونوں کندھوں کے درمیان اس نے خاتم النبوہ دیکھا. خاتم النبوہ ایک طرح کی نشانی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی. وہ کہتے ہیں مثل التفاح وفی روایت مثل البیضۃ. ایک حدیث میں ہے کہ وہ نشانی جو ہے سیب کے مانند تھی, سیب کے مانند ایک مہر آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی جو نبوت کی نشانی تھی. ایک روایت میں کہ انڈے کے مانند, اور ایک حدیث میں ہے کہ سیب کے مانند. اور صحابہ کرام کی مشہور حدیثیں بھی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتمہ نبوت کو دیکھا کرتے تھے. تو یہ بچپن ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ تھی. اور بعض چیزیں اس نے تورات میں پڑھ رکھی تھی کہ فلاں نبی آنے والا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا. البتہ اس روایت کے اندر بعض اضافی چیزیں یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ روایت صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت بلال اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
اور نبوت کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کو کیا ہے خرید کر آزاد کر دیا تھا. تو بہرحال یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحیرہ راہب کے واقعہ پیش آیا. اس راہب کے تعلق سے بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بحیرہ ہے، بعض لوگ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام سرجس تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام جرجس تھا. جرجس، سرجس، بحیرہ. تو 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں اس شخص کے تعلق سے. البتہ بعض مستشرقین نے یہ اعتراض کیا. مستشرقین کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی پر کوئی وحی نہیں آتی تھی، بلکہ یہ اس طرح کے لوگوں سے بہت ساری باتیں سن کر دنیا والوں کو بتاتے تھے. جیسے 40 سال کے بعد ورقہ بن نوفل سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور قوم کو بتا دی. ورقہ بن نوفل ایک نصرانی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو وہ نصرانی عالم تھے اور یہ یہودی تھے. تو اس طرح یہود و نصارہ کی بہت ساری باتیں جو ان کی کتابوں میں ہیں انہی کو سن کر اللہ کے رسول دوسروں کو بتاتے ہیں. یہ لوگوں کا کہنا ہے مستشرقین کا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت آپ بحیرہ کے پاس گئے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال. تو 12 سال تھی اور اس وقت خود آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی ہیں. تو دنیا والوں کو کیسے بتاتی ہے یہ چیزیں سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا سابقہ امتوں میں یہ ہوئی ہے؟ یہ چیزیں جو ہے آپ کیسے بتاتے ہیں؟ جس وقت آپ کی عمر جو ہے صرف 12 سال کی رہی ہو اس وقت آپ کو اس قدر بڑا شعور کہاں سے آئے کہ آپ اس کی چیزیں، بحیرہ کی چیزیں لے کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، مکہ والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور کب؟ 40 سال کے بعد. 12 سال کی عمر میں لی ہوئی چیزیں 40 سال کے بعد جو ہے بیان کریں، یہ معقول بات نہیں ہے. تو یہ مستشرقین کا اعتراض ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا، اور جو احکام اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتے تھے وہی واقعات جو ہے آپ قوم کے سامنے بیان کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 سال کی عمر کے اندر پیش آنے والا واقعہ ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ اور عمر آپ کی بڑھتی گئی تو ایک کمیٹی ویلفیئر سوسائٹی وہاں پر قائم کی گئی تھی جس کو حلف المطیبین کہتے ہیں. حلف المطیبین. اور یہی حلف المطیبین آگے چل کر حلف الفضول میں تبدیل ہو گئی. کچھ اس کے اندر ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ حلف الفضول بن گئی. تو حلف المطیبین یہ ایک تنظیم تھی، اصلاحی تنظیم. اس زمانے میں ہزاروں خرابیوں، بد اخلاقیوں کے باوجود کچھ اچھائیاں تھیں. ان اچھائیوں میں سے اس تنظیم کا قیام ہے. یہ ایک تنظیم تھی جس کا مقصد جو ہے یہ تھا کہ جو لوگ مظلوم ہیں مظلوموں کو ان کا حق ادا دلانا، اور جو ظالمین ہیں ان کو ظلم سے روکنا. یہ اس تنظیم کا جو ہے مقصد تھا. تو حلف المطیبین جو ہے ایک تنظیم جب قائم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے اندر شریک ہوئے اور آپ نے بھی اس میں ساتھ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بچپن ہی سے آپ کا جو نیچر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہیلپنگ نیچر تھا. لوگوں کی مدد کرنا، اچھے معاملات میں جو ہے مشارکہ کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی. اللہ کے رسول خود کہتے ہیں شہدت حلف المطیبین مع عمومتی وانا غلام. کہتے ہیں میں حلف المطیبین میں شریک ہوا جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا. میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس تنظیم میں شریک ہوا جب میں چھوٹا بچہ تھا. اگر مجھے لوگ کچھ سرخ اونٹیں دے کر بھی کچھ دوسری چیز کی طرف بلائے تو میں نہیں جاؤں گا اس تنظیم کے علاوہ. یعنی ایک بڑی تنظیم ہے جس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کی جائے، کعبۃ اللہ کے اندر کسی کو قبضہ نہ کرنے دیا جائے، ظلم زیادتی سے لوگوں کو روکا جائے، لوٹ کھسوٹ سے لوگوں کو روکا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا مقصد تھا. تو عدل قائم کرنا، اور اس کا بنیادی مقصد عدل و امان، دنیا کے اندر عدل قائم کرنا اور انصاف قائم کرنا، یہ اس کا مقصد تھا جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر شریک ہو گئے. تو یہ جو حلف المطیبین ہے، یہی حلف المطیبین آگے چل کر حلف الفضول میں تبدیل ہو گئی. تھوڑا اور اس میں ارکان بدل گئے، ممبرز کا اضافہ ہو گیا، ان کے اہداف اور جو مقاصد تھے وہ اور زیادہ ہو گئے. تو اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی. اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی. تو
تو اسی نوجوانی کی عمر ہی سے آپ نے بڑے اچھے اچھے کام کرنے شروع کیے. تو یہ بھی جو ہے آپ کے نبوت کے لیے ایک مقدمہ تھا. نبوت کے بعد جو کام آپ سے کروانے تھے اللہ رب العالمین کو انہی کاموں کی عادت جو ہے بچپن ہی سے آپ کے اندر ڈال دی گئی تھی. اسی چیز پر آپ کی تربیت کی جا رہی تھی. تو اس سے بھی آپ کو آگے چل کر بڑا فائدہ ہوا. تو 20 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اسی طرح آپ علیہ السلام پھر تجارت کی غرض سے ملک اور بیرون ملک جانے لگے اور بڑے پیمانے پر آپ تجارت کرنے لگے. تو تجارت کرتے کرتے جو ہے مشہور خاتون مکہ مکرمہ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ماشاء اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ بڑی مالدار صحابی عورت تھی اس زمانے میں. خویلد رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، خویلد کی بیٹی تھی. تو مشہور تھی تجارت کے معاملے میں. ایک دو مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے تو ان کا بھی مال آپ جو ہے لے کر چلے گئے. مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ مضاربت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مالدار ہے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنا مال کسی کی سپرد کر دے، وہ تجارت کر کر اس کا کچھ حصہ اس مالک کو لا کر دے. اس کو مضاربت کہتے ہیں. تو مال مضاربت سے آپ علیہ السلام جو ہے آپ نے تجارت کرنی شروع کر دی. آپ جو ہے خمیس المشید، خمیس مشید سعودی کا علاقہ ہے، بالکل یمن کا بارڈر ہے، یمن کا بارڈر ہے. آپ علیہ السلام جو ہے 2 مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر وہاں پر پہنچے. تو اس وقت اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ مکہ کے اطراف اکناف اور ملک شام میں بھی آپ نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کیا. تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ جو آپ کے ساتھ اس بزنس ٹور پر شامل تھا. تو اس نے آپ کے ساتھ جو ہے جب سفر کیا تو آپ کی اچھائیوں کو اس نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا. اور یہ کہا جاتا ہے اگر انسان کی اچھائی یا برائی معلوم کرنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کر دیکھیں، اس کے ساتھ سفر کر کر دیکھیں، اس کا مزاج پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس مزاج کا انسان ہے. تو اس نے بڑا بااخلاق آپ علیہ السلام کو پایا، اچھے اخلاق کا پایا. تو اس میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ کے سامنے ان محاسن کا ذکر کیا. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے مشہور بھی تھے مکہ کے اندر اپنی امانت داری کی وجہ سے، دیانت داری کی وجہ سے. تو پھر ساتھ میں اس میسرہ کی گواہی نے اور مزید تقویت پہنچا دی. تو یہ مالدار خاتون تھی اور مطلقہ تھی، بیوہ تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ان کو پیغام نکاح بھیجا جائے ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر. تو ان کے والد کے ذریعے خویلد بن اسد کے ذریعے جو ہے ان کو پیغام بھیجا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. اور پھر آپ علیہ السلام کے مسئولین میں، ذمہ داروں میں، اولیاء میں آپ کے چچا وغیرہ شریک تھے. تو بات ہونے کے بعد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے 28 سال تھی. 28 ایئرس آپ علیہ السلام کی عمر تھی. مشہور روایتیں 40 سال کی ہیں لیکن اس روایت پر علماء نے کلام کیا ہے اور 28 سال کی روایت کو راجح قرار دیا ہے. اور کئی ایک اعتبار سے اس لیے کہ عورت کے ساتھ عموماً عورتوں کی جو زیادہ بچے ہونے کی عمر ہے وہ 40 سال سے پہلے کی ہے. اور آپ علیہ السلام کو جو 6 اولاد بھی ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ جو ہیں آپ علیہ السلام کو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے. اور 2 بچے قاسم اور ابراہیم جن کا طیب اور طاہر جو ہے لقب ہے. یہ 6 اولاد جو ہے آپ کو حضرت خدیجہ سے بھی. اس سے بھی علماء کا کہنا ہے کہ آپ کی عمر 40 نہیں بلکہ 28 سال آپ کی عمر تھی. یہ کہ آپ علیہ السلام سے یقیناً آپ بڑی تھی اور بیوہ بھی تھی. تو بہرحال آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی. آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا. جب آپ کا نکاح ان سے ہوا تو حضرت خدیجہ بڑی مالدار صحابیہ تھی. تو ان کی جو مکمل دولت تھی اب آپ علیہ السلام کو اس پر تصرف ہو گئے. حضرت خدیجہ نے کلی اختیار تصرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. اب اچھے کاموں میں آپ اور زیادہ مال خرچ کرنے لگے، دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، لوگوں جو مظلوم ہیں ان مظلومین کی مدد کرنے میں، ضیافت کرنے میں،
اور جو لوگ کمانے والے نہیں ہیں ان لوگوں کی کمائی میں، ان تمام چیزوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اور زیادہ مال خرچ کرنے لگے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تمام اختیارات دے رکھے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو اس وفات کے بعد بھی آپ ہمیشہ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی سہیلیوں کے گھر آپ کھانا بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی اللہ کے رسول کی زندہ بیویوں پر اتنا غیرت نہیں آئی جتنا آپ کی وفات شدہ بیوی حضرت خدیجہ پر آئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سوکن تھی جس کے آپ کو بڑی محبت تھی اور آپ کے محاسن کو آپ ہمیشہ ذکر کرتے تھے، جب بھی کوئی تکلیف کا وقت ہوتا تو کہتے اللہ خدیجہ پر رحم کریں، اس نے بڑے مشکل وقت میں مجھے ساتھ دیا۔ تو خواتین کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ پریشان شوہر جب ہو تو اس کو تسلی دے، دلاسا دے اور اس کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی جن سے 4 بیٹیاں ہوئی، زینب، ام کلثوم، فاطمہ، رقیہ، اور 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ جن کے نام لقب طیب اور طاہر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی لمبی مدت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنائے گئے اور حضرت خدیجہ ہی آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ تو وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ البتہ نبوت سے ہجرت سے 3 سال پہلے اور اسراء اور معراج سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے 9 سال مکمل ہو چکے تھے، 10واں سال جو ہے چل رہا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا نبوت کے بعد۔ پھر اس کے بعد جو حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جو آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے ایام گزرتے جا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو مراحل ہیں وہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔